ایک زمانہ تھا یہ اینک کو بھی انہوں نے کہا تھا یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے. ہاں اسپیکر کی آواز شیطانی آواز. احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ، اشلوی تھانوی دیوبندی کا فتویٰ. پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اب یہ لوگ یہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. چین والی گھڑی ہم نے آج تک نہیں پہنی. علماء کو دیکھیں انہوں نے کیسی پہنی ہوتی ہیں پہلے، کہ یہ لوگ اسے حرام کہتے تھے. ہمارے نزدیک بھی حرام نہیں ہے یہ، نہ پہلے تھی نہ اب ہے. حرام پہلے دن سے حرام ہے، حلال پہلے دن سے حلال ہے. اسے کوئی حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ علماء کو سمجھ تھوڑی دیر بعد آتی ہے تو اس لیے پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ کیا پہلے تو حرام تھا اب حلال ہوا. وہ پہلے بھی حرام نہیں تھا. ان کی عقل پوری سی ہوتی ہے، ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے. آپ وہ ذرا فتوے پڑھیں نا اسپیکر کے حرام ہونے پہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کیا لکھا ہوگا. اس میں انہوں نے ایک ہی پوائنٹ اس میں اڈاپٹ کیا ہے کہ جب آپ اسپیکر کے اوپر نماز پڑھاتے ہیں نا، جو تکبیرات ہیں وہ تکبیر کی آواز جب امام کے منہ سے نکل کے اسپیکر میں جاتی ہے اور ایمپلیفائی ہو کے واپس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ پھر آپ اسپیکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے. اندازہ کریں. یہ انہوں نے پلی لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں امام کی آواز تو اس وقت تک تھی جب تک کہ کالر مائک تک پہنچی، اس کے بعد مائک میں گئی ایمپلیفائی ہو کے جب آپ کو اسپیکر سے باہر نکلی ہے تو وہ امام نہیں ہے، وہ پیچھے اسپیکر کے. ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے کہ اگر آپ کی لاجک مان لی جائے تو پھر تو اگلے زمانوں میں بھی جتنی نمازیں ہیں وہ فارغ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے، یہ مسجد میں جو محراب کا کانسیپٹ آیا ہے یہ کیوں آیا تھا؟ جب تعداد میں لوگ زیادہ ہوں امام مسجد کتنا اونچا قرات کر سکتا ہے، یا تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے کی تکبیرات کتنا گلا پھاڑ سکتا ہے. مکبر رکھنے پڑتے تھے قرات کی آواز کے لیے. یہ محراب کا کانسیپٹ آیا اور وہ چونکہ سیمی ڈوم تو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس میں جب امام کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی آواز اتنے حصے میں کنفائنڈ ہو جاتی ہے، وہ ٹکراتی ہے، ایک گونج پیدا ہوتی ہے جسے آپ ایکو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پھیلتی ہے. تو آواز تو وہ بھی محراب کی آ رہی ہوتی ہے، بندے کی تو نہیں ہے. بندے کی تو اس وقت تک تھی جب تک وہ ٹکرائی نہیں تھی ڈوم کے ساتھ. ڈوم کے بعد جب اس میں ایکو پیدا ہوئی وہ تو پھر ڈوم کی آواز ہوئی. تو پیچھے اس ڈوم کے، پیچھے اس محراب شریف کے، اور اس سے بھی بڑھ کے اگلے زمانوں کی آپ بڑی مساجد دیکھیں تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈومز سینکڑوں کی تعداد میں نظر آئیں گے. یہ آیا صوفیہ جو نبی اسلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے. اس کے مقابلے پہ ایک بلو ماسک بنی ہوئی ہے اس کے، آپ ذرا اس کا ایریل ویو دیکھیں، اس میں ذرا آپ گنبد گنے کتنے زیادہ ہیں. وہ اسی وقت استنبول کے اندر سلطنت عثمانیہ کی جو وہ چلی تھی نا نسل اس کی، سلطان محمد فاتح کی، اس کے 3-4 نسلوں کے بعد ایک بندے نے اس کو تعمیر کیا تھا. سلیمان نام تھا اس کا جس نے وہ تعمیر کی. تو اب اندازہ کریں وہ کئی سو سال گزر چکے ہیں اس مسجد کو. وہ گنبد کیوں ہوتے تھے؟ گنبد اس لیے ہوتے تھے کہ جب امام سینٹر میں کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھائے، اس کی آواز اس کے محراب سے اور اوپر والے گنبد سے ریباؤنڈ ہو کے ساتھ والے گنبد میں جائے، اس سے جو ہے وہ ایکو ہو کے اس سے اگلے میں، اس سے ایکو ہو کے اس سے، اور یوں ٹریول کرتی جائے. اس کا آپ نے پریکٹیکل تجربہ کرنا ہے. آپ بادشاہی مسجد لاہور میں چلے جائیں جو آلموسٹ 400 سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے، جب تک کہ شاہ فیصل مسجد نہیں بن گئی تھی یا حرمین کی توسیع نہیں ہو گئی تھی. 1986 تک وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے. اورنگزیب عالمگیر نے وہ بنوائی تھی. ایک مسجد یہ لاہور میں اور ایک دلی میں پیرلل میں. اس میں بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے گنبد ہیں. آج بھی اسپیکر کے بغیر بھی اگر امام نماز پڑھائے تو پہلی صف کے کونے میں بھی جو بندہ کھڑا ہے اس تک بھی آواز اس کی پہنچتی ہے. وہی اس طریقے سے یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. وہ تو اگلے زمانے میں بھی لوگ ایک گنبد سے دوسرے وہ تو پھر نیت ہونی چاہیے تھے پیچھے ان 150 گنبدوں کے. اللہ اکبر.
اسی کو آپ نے ایک انسٹرومنٹ میں کنورٹ کر لیا ہے. دین واٹ؟ تو یہ پہلے سے یہ سارے معاملات چل رہے تھے، لیکن اینالوجی بنانا اور چیزوں کو دقت نظر سے دیکھنا، یہ ان لوگوں میں بہت کم لوگوں کی کمپیٹنسی تھی. ویسے کورالریز بڑی اچھی بناتے ہیں یہ. جب آپ کو انہوں نے فتوے کی ذات میں لانا ہوتا ہے نا، تو پھر دیکھیں یہ کس طرح چیزیں جوڑ کے کورالریز بناتے ہیں. اور جہاں واقعی ان کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، وہاں ان کو بالکل موٹی موٹی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار اس میں کیا مسئلہ ہو گیا. بہرحال اب اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ چینج آئی. 2001 کے اندر پہلی دفعہ دعوت اسلامی نے ملتان والے اجتماع میں اسپیکر کا استعمال شروع کیا. اللہ کا شکر ہے. اور نماز بھی اسپیکر میں شروع کروا دی. اس سے پہلے تو لاکھوں کے مجمع کے اندر سینکڑوں مکبر کھڑے کیے ہوتے تھے. امام سجدے میں ہوتا تھا اور جو آخری صف ہے وہ رکوع میں ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا تھا نا ٹرانسفر. پھر انہوں نے اسپیکر کا استعمال شروع کیا اور لوگوں کی نمازیں بچنا شروع ہو گئی. رائے ونڈ میں ابھی تک وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے. اور دوسری طرف جب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں ہم سنت کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، تو تقریریں کیوں اسپیکر میں کرتے ہو؟ آ کے ادھر بھی سنت کے قریب رہو. کہ کچھ لوگ حضرات کے پاس بیٹھ کے سنیں، وہ جا کے ٹولیوں کی شکل میں آگے بتائیں اور یوں آگے جا کے بتائیں. دعا اسپیکر میں، تقریریں اسپیکر کے اندر، نماز آئے تو اسپیکر آف. رائے ونڈ میں چلے جائیں، مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی، وہ جسٹ لائک ظہر کی نماز ہے. نہ آپ کو امام کی قرات کی آواز آنی ہے. ٹھیک ہے، سکون سے آپ نماز بھی پڑھیں، اپنی دکانوں کا حساب بھی کریں. پیچھے کرنا کرانا تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ حنفی تو اس کے بھی قائل نہیں ہے کہ آپ نے امام کی اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ کم از کم پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ویسے تو کہتے ہیں نہیں، ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ امام کی آواز آ رہی ہوتی ہے. جب آواز نہیں بھی آ رہی تب بھی نہیں پڑھ رہے. پھر پوچھو ہون کے تکلیف دے، وہ کہتے ہیں امام پڑھ رہا ہے وہ کافی ہے. امام اپنا پڑھے، اسی اپنا حساب کتاب کریے. وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. ایون رائے ونڈ کے اندر جتنی مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی پاکستان میں، کسی میں بھی اسپیکر کا استعمال نہیں ہوتا نماز پڑھانے کے لیے، تقریروں کے لیے ہو رہا ہے. یہ خام خواہ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے دیے میں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پڑھا لکھا طبقہ جب ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ بھی پڑھا لکھا جاہل بن جاتا ہے. ویسے جماعت آئی ہوئی ہوگی، آپ پوچھیں جناب کیا تعلیم ہے، کوئی کہے گا جی میں جناب سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، کوئی کہے گا جی میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہوں، بعض تو ریٹائرڈ جنرلز بھی ہیں. ان سے پوچھو اللہ کے بندو، اتنا تمہارا دنیا کا ایکسپوئر ہے، ادھر ان ان پڑھ لوگوں میں آ کے تم بھی ان پڑھ ہی بن گئے ہو. ان سے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو.